سنیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے یہ سعادت دی کہ 30 سال کم و پیش نبی کریم علیہ السلام کے منبر شریف اور حضور کے روضہ اقدس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو علم حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آتا، جتنے بھی محدث مفسر حدیث بیان کرتے وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس روضہ اقدس کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو ایسی حیات مبارکہ عطا فرمائی ہے، ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر بھی آپ کو یاد کریں تو آپ جانتے ہیں، آپ کے روضہ اقدس کے سامنے بھی آ کر آپ کو یاد کریں تو حضور جانتے بھی ہیں اور حضور پہچانتے بھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ اپنی خادمہ کو بھیجتے اور اس سے فرماتے کہ جاؤ جا کے اس مسئلہ پوچھنے والے سے پوچھو کہ کیا تم مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے آئے ہو۔ اگر تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو امام مالک تشریف لاتے اور اس کو مسئلہ بیان کرتے، اور اگر وہ کہتا کہ نہیں جی میں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے آیا ہوں، تو اس باندی سے کہتے، اس خادمہ سے کہتے اس سائل سے پوچھو کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے انتظار کرے۔ اب انتظار کی وجہ کیا تھی؟ امام مالک اپنے گھر تشریف لاتے، غسل کرتے، لباس پہنتے، اچھا لباس پہن کر خوشبو لگاتے، اور پھر مسجد نبوی شریف کے اندر ایک مسند لگائی جاتی، پھر اس پر بیٹھتے اور بیٹھ کر اس شخص کو ایسے حدیث بیان کرتے جیسے بندہ ہزاروں کے مجمع میں خطاب کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے جناب یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں میں کس کا فرمان سنانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ کہ تم یہ نہیں جانتے کہ میں کس کا فرمان سنانے کے لیے بیٹھا؟ آج رب نے عزتیں ایسے عطا نہیں فرمائیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ لو جی ہم نے قربانی کرنی ہے، صرف یہ دیکھیں کہ قربانی کس انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کس انداز سے قربانیاں کی ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ جلد نماز پڑھنے کے لیے بد مذہبوں کے پیچھے بھی چلے گئے، اور کوئی نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے۔ اگر میں یا کوئی شخص بھی آپ کے والدین یا آپ کو کوئی برا کہہ دے، اپنے ایمان سے بتائیں ساری زندگی اس کے متعلق آپ دل سے اس بات کو ختم کر دیں گے؟ کبھی ختم نہیں کریں گے۔ کیوں ختم نہیں کریں گے؟ یہ فطرت ہے، زبان سے ضرور کہیں گے ٹھیک ہے یار جا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اندر سے بندہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو جو ہماری ذات کے بارے میں کمزور جملہ بولے ہم اسے معاف نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کمزور جملے استعمال کرے ہم کہیں کوئی نہیں جی نمازیں پڑھنی ہیں، ایسی نمازیں رب کوئی قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے تو حضور کے سامنے، حضور کی موجودگی میں صرف عمل کیا کیا تھا؟ حضور سے پہلے قربانی کی۔ رب نے ان صحابہ کی قربانیاں قبول نہیں کی، اور ہم نے تو کبھی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر ہم وہ صحابہ حضور کے مقابل نہیں ہو سکتے، اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیسے ان کے مقابلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی نہیں جی ایسے ہی کرنا ہے، اپنے دل سے فیصلہ کیا کریں، دل سے اپنے سے سوچیں کہ کیا ہم جہاں پر جا رہے ہیں، جس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ قرآن کے متعلق میں نے کئی بار یہ بات عرض کی، پھر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھنے میں قرآن ایک ہی ہے، ساری دنیا پوری روئے زمین پر قرآن ایک ہی پڑھا جاتا ہے، ایک ہی پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کا موقع آئے تو پہلے یہ دیکھنا کہ جس سے قرآن سمجھ رہے ہو اس کا تعلق رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ ضرور دیکھنا کہ جس سے تم رب کا قرآن سن رہے ہو اس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تو اس کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر ہے پھر اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ قرآن کے نور سے اس کا سینہ بھی منور ہے، سننے والوں کا سینہ بھی اللہ منور کرے گا، اور اگر اس کے اپنے سینے میں نور نہیں ہے تو وہ تمہارے سینے منور کیسے کرے گا۔ پھر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے جو موڑ کے منہ جانب قرآن گیا۔ ہمیں بڑا وہم ہوتا ہے جی دیکھیں جو اس نے قرآن پڑھ دیا، اتنی آیتیں پڑھ دی، اتنا جناب اس نے مسئلہ بیان کر دیا، واہ واہ جی ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پہلے یہ تو دیکھو کہ اس کا تعلق رسول کی ذات کے ساتھ کتنا ہے، رسول کی ذات کے ساتھ تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تجھ سے جو موڑ کے منہ جانب قرآن گیا
सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। वो इज्जत के साथ नहीं गया बंदा। हमारे बुजुर्गों ने कितना अदब किया है, सुनिए। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। हज के लिए जब गए तो फिर हज के बाद जब मदीना तैयबा को लोग जाने लगे तो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े होकर सोचने लगे। फरमाते हैं मैं तो यार हज करने के लिए आया था, अब इसी तरह मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊंगा। मैं तो हज के इरादे से आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का तो मैंने इरादा ही नहीं किया। हज करने के बाद वापस ईरान अपने घर के अंदर आए और वहां से इरादा किया कि मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। हम कहते हमारे जनाब ओ जी मस्जिद की नीयत करके जाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रोजे की नीयत करके नहीं जाना। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। तूने हज किया है, मिना अराफात मुज़दलिफा की मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, अब तू काबा शरीफ के अंदर आ। और काबा शरीफ के अंदर जब आए हतीम की तरफ मुल्तजिम को देखे तो मुल्तजिम का इशारा मदीना तैयबा की तरफ है। और फरमाते हैं कि वो इशारा इसलिए कि अगर तुम किसी दुकान पर किसी के पास जाओ, मिसाल के तौर पे किसी हकीम की दुकान पर जाओ और जाके तुम्हें रास्ते का इल्म ना हो, उस इलाके में पहुंचकर किसी से पूछो कि यार मैंने फलां शख्स के पास जाना है, तो वो कहेगा कि हाँ जी आप सीधे चले जाएं, आगे गली के नुक्कड़ पर एक बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पर तीर का निशान है, तीर के निशान की तरफ चले जाएं, आगे आपको वो आपकी मंजिल मिल जाएगी। फरमाया कि ये दुनिया की मिसाल है। रब करीम काबा शरीफ के अंदर हतीम का जो मुल्तजिम का परनाला है और उसको मिजाब रहमत का जो परनाला है उसका इशारा मदीना तैयबा की तरफ किया हुआ है। फरमाया जब तुम हज कर चुको फिर मेरे काबे में आओ और गौर से देखो कि काबा का जो वो परनाला मिजाब रहमत है वो तुम्हें किस तरह इशारा कर रहा है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि काबा शरीफ के वो जो मुल्तजिम का परनाला जो है मिजाब रहमत का वो तुम्हें इशारा दे रहा है। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कि ये नहीं कहना कि लो जी मैं तो काबा शरीफ के लिए आया था, अब मैं मदीना शरीफ नहीं जाऊंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हज के लिए आया और उसने मेरे घर की ज़ियारत नहीं की उसने मेरे साथ बेवफाई की है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज करने के बाद जब देखा कि अब लोग मदीना तैयबा में जाएंगे तो मैंने तो घर से हज का इरादा किया था, फिर वापस ईरान अपने घर में गए और वहाँ से इरादा किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ। इतना सफ़र किया, फिर वापस गए, फिर सफ़र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। फरमाया फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भी अदब ऐसे नहीं किया, फरमाया कि लोगों हटो, आज मेरा अब्दुल रहमान जामी आया है, आज हम शरीयत के पर्दे तोड़कर कब्र अनवर से निकलकर अब्दुल रहमान जामी का इस्तेकबाल करेंगे। तो अब हफीज नसीरुद्दीन अलैहि रहमा भी फरमाते हैं कि हर एक का कुरान सुनकर वहां पर ढेर ना हो जाया करो। पहले ये देखो कि जो जिसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ नहीं है वो तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक जोड़ेगा या उसके दिल में नूर कैसे आएगा। तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिबे कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने और कितनों का ईमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान।